تجھے بھولوں یہ آسرا دے دے، حافظہ ختم ہو دعا دے دے۔ عشق کا عارضہ تیرا ہدیہ، اب اسی مرض کی دوا دے دے۔ سفر تجھ کو لگے دشوار جہاں، مجھے اس موڑ پہ دغا دے دے۔ میری ناؤ لگا دے پار کوئی، یا خدا ایک نا خدا دے دے۔ ہوگی تکمیل سفر عشق و وفا، ہوگا انجام ابتدا دے دے۔ بڑا پھیکا ہے زندگی کا سفر، کوئی تو موڑ ایک نیا دے دے۔ وہ تو منصف نہیں ہے مجرم ہے، وہ جو معصوم کو سزا دے دے۔ ایسی امداد تو ہے بے معنی، ایک اندھے کو جو دیا دے دے۔ اس کی فرقت وصل سے بہتر ہے، جس کی قربت کوئی وبا دے دے۔ دوڑتا بھاگتا میں لوٹوں گا، میں تو ہوں منتظر صدا دے دے۔ ایک مدت ہوئی تجھے دیکھے، ہوئی لمبی یہ شب صبا دے دے۔ ملی ہر جرم کی سزا لیکن کسی نیکی کی تو جزا دے دے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک گزارش ہے اپنے محبوب سے کہ اسے بھولنے کا آسرا جس میں مانگا جا رہا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی میموری، آپ کا حافظہ ختم ہو جائے۔ تو شعر اس طرح ہے: تجھے بھولوں یہ آسرا دے دے، تجھے بھولوں یہ آسرا دے دے، حافظہ ختم ہو دعا دے دے، حافظہ ختم ہو دعا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی کے تسلسل میں ہے، جس میں عشق کو ایک عارضے، ایک بیماری سے تشبیہ دی ہے، اور محبوب کو یہ کہا گیا کہ تیرا تحفہ، تیرا ہدیہ ہے یہ عارضہ، تو اس مرض کی دوا بھی اب تو ہی دے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ عشق کا عارضہ تیرا ہدیہ، عشق کا عارضہ تیرا ہدیہ، اب اسی مرض کی دوا دے دے، اب اسی مرض کی دوا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو جب کوئی انسان سفر پہ نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہم سفر عموماً اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اصل ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں بھی ساتھ دے، لیکن یہاں پہ جو ہے محبوب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو مشکل میں گرفتار نہ ہو، جہاں پہ تجھے سفر مشکل لگے اس موڑ پہ مجھے دغا دے دے، یعنی مجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ شعر اس طرح ہے: سفر تجھ کو لگے دشوار جہاں، سفر تجھ کو لگے دشوار جہاں، مجھے اس موڑ پہ دغا دے دے، مجھے اس موڑ پہ دغا دے دے۔ اگلا جو شعر ہے وہ خدا سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ میری کشتی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور سمندر میں پھنسی ہے، پانیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو پار لگانے کے لیے کوئی ملاح، ناخدا جو ہے وہ کشتی چلانے والے کو ملاح کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اللہ سے ایک دعا ہے کہ تشبیہانہ شعر ہے، جس میں بیسیکلی مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی مسیحا کی دعا ہے اللہ سے کہ میں مشکلات میں پھنسا ہوں اور مجھے کوئی مسیحا دے دے جو مجھے ان مشکلات سے نکال سکے۔ تو شعر اس طرح ہے: میری ناؤ لگا دے پار کوئی، میری ناؤ لگا دے پار کوئی، یا خدا ایک نا خدا دے دے، یا خدا ایک نا خدا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک امید افزا شعر ہے کہ سفر کا آغاز ہوگا تو انجام بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ عشق و وفا کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔
کہ جب سفر شروع ہوگا تو وہ ختم بھی ہوگا، یعنی منزل عشق کی حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے ابتدا ضروری ہے، انجام تک پہنچنے کے لیے ابتدا ضروری ہے۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ہوگی تکمیل سفر عشق و وفا، ہوگی تکمیل سفر عشق و وفا، ہوگا انجام ابتدا دے دے، ہوگا انجام ابتدا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ زندگی سے متعلق ہے کہ بعض اوقات زندگی میں جو ہے وہ زندگی بے ذائقہ بے مزہ ہو جاتی ہے، مونوٹنس ہو جاتی ہے، ایک ہی کام بار بار کرنے سے، وہی صبح وہی شام جو ہے تو زندگی جو ہے وہ بڑی بے مزہ ہو جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نیا اگر ہو زندگی میں تو پھر زندگی میں مزہ جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بڑا پھیکا ہے زندگی کا سفر، بڑا پھیکا ہے زندگی کا سفر، کوئی تو موڑ ایک نیا دے دے، کوئی تو موڑ ایک نیا دے دے۔ جو لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ موٹر وے پہ انسان کو نیند بھی بہت آتی ہے، بوریت بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ ایک پھیکا سا سفر ہے، ایک سیدھی سڑک ہے جس پہ آپ ایک ہی سپیڈ پہ چلتے جاتے ہیں، لیکن کوئی موڑ اگر یہاں پہ یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ سفر بڑا پھیکا ہے، تو کوئی موڑ نیا اس میں آ جائے تو سفر جو ہے وہ اس کا مزہ لوٹا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انصاف کے نظام کے متعلق ہے کہ جو منصف کسی معصوم کو سزا دے دے اور مجرم کو بخش دے وہ خود مجرم، منصف نہیں وہ مجرم۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہ تو منصف نہیں ہے مجرم ہے، وہ تو منصف نہیں ہے مجرم ہے، وہ جو معصوم کو سزا دے دے، وہ جو معصوم کو سزا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ مدد یا امداد سے متعلق ہے کہ وہ مدد یا امداد وہی کام کی ہوتی ہے جو کسی مصرف میں لائی جا سکے، جو کسی جگہ استعمال کی جا سکے، جس کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی اندھے کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو امداد میں دیا دے رہے ہیں تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا وہ روشنی کا کیا کرے۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ایسی امداد تو ہے بے معنی، ایسی امداد تو ہے بے معنی، ایک اندھے کو جو دیا دے دے، ایک اندھے کو جو دیا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہ بھی تشبیہانہ شعر ہے جس میں یہی ذکر کیا ہوا ہے کہ ایسا شخص جو کہ جس کی قربت آپ کو کوئی وبا دے دے تو اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ بیسیکلی یہ کمپنی سے متعلق ہے کہ بری صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ تو بہت سارے اس پہ محاورے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، اور اس قسم کے بہت سارے محاورے ہیں، لیکن بہرحال مقصد اس شعر کا یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، جس کی قربت آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اس کی فرقت وصل سے بہتر ہے، اس کی فرقت وصل سے بہتر ہے، جس کی قربت کوئی وبا دے دے، جس کی قربت کوئی وبا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسان کسی سے دور ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک انا کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ساتھ ہوں، لیکن انا ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا کہ تو اگر ایک دفعہ مجھے صدا دے تو میں دوڑتا واپس لوٹوں۔ تو شعر اس طرح ہے، دوڑتا بھاگتا میں لوٹوں گا، دوڑتا بھاگتا میں لوٹوں گا، میں تو ہوں منتظر صدا دے دے، میں تو ہوں منتظر صدا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کسی سے دور ہوتا ہے، کسی چاہنے والے سے، تو وہ وقت اس کے لیے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا تاریک ہوتا ہے، ایک رات کی طرح وہ وقت تاریک ہوتا ہے، اور جب یہ مدت لمبی ہو جائے تو لگتا ہے جیسے وہ رات بہت طویل ہو چکی۔
تو یہاں پہ شعر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس رات کو صبح دے دے، اس کو روشنی دے دے، ملاقات کر لے۔ تو شعر اس طرح: ایک مدت ہوئی تجھے دیکھے، ایک مدت ہوئی تجھے دیکھے، ہوئی لمبی یہ شب صبا دے دے، ہوئی لمبی یہ شب صبا دے دے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک قسمت سے شکایت ہے، جس میں جو ہے ایک جو انسان جزا اور سزا کا نظام ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس کی جزا ہوتی ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی قسمت میں جرائم کی سزا تو مل جاتی ہے، ہر جرم کی سزا مل جاتی ہے، لیکن نیکی یا اچھے کاموں کی جزا نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ یہی شکایت ہے اس شعر میں، آخری شعر ہے اس غزل کا، اور اس میں یہ شکایت ہے کہ مجھے ہر جرم کی سزا ملی لیکن مجھے میری نیکی کی جزا نہیں ملی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ملی ہر جرم کی سزا لیکن، ملی ہر جرم کی سزا لیکن، کسی نیکی کی تو جزا دے دے، کسی نیکی کی تو جزا دے دے، تجھے بھولوں یہ آسرا دے دے، حافظہ ختم ہو دعا دے دے۔ یہ تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔